یہ تو ووٹ سب تو کدھر جائے گا؟ ہم کو ملے گا، اور جب ووٹ ہم کو ملے گا تو کرسی پر کون بیٹھے گا؟ ہم بیٹھیں گے۔ ظالم طاقت کو سبق سکھانے کی ضرورت ہے، پوری دنیا کے ظالم طاقتوں کو۔ بنگال میں منہ پھاڑے ہوئے آ گئے ہیں کچھ ظالم طاقت، فسطائی طاقت۔ اسی لیے ظلم، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، ظالم کی مدد کرو۔ کیسے؟ ان کو روک کر، ان کو ظلم کرنے کا موقع مت دو۔ ظالم کرسی پر بیٹھ گئے، وہ ظلم کریں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں، وہ اگر ریپ کروائیں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں، وہ اگر پیٹرول کا ریٹ بڑھوا دیں گے تو بھی کہیں گے کہ ہم سچا ہیں۔ اسی لیے انصر اخاک ظالما، ظالم کو روکو اور مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بنگال کے مسلمانوں، آپ کا ایک چیز، آپ کا ایک نشان صحیح اور حق کا، غلط اور حق کا چناؤ کرتا ہے۔ اگر آپ کا ایک ووٹ شرعی اعتبار سے، شریعت کا فیصلہ میں بتاتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ کس پارٹی کو ووٹ کرو کس کو نہ کرو، وہ آپ کی مرضی، لیکن ووٹ، ایک ووٹ کا ادھیکار شریعت کی نظر میں کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں ووٹ کی قیمت ہے۔ اگر آپ نے ووٹ پیسے لے کر کسی غلط آدمی کو چن لیا، اگر آپ کا ایک ووٹ ہے، آپ نے 4 کینڈیڈیٹ سے پیسے لے لیے، تو آپ نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، آپ نے اپنے ایمان کا سودا کیا۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ آپ کا ایک ووٹ ہے، آپ کسی کو بھی دیجئے، آپ جس کو پسند کرتے ہیں آپ اس کو دیجئے۔ آپ کے بنگال میں بہت ساری پارٹیاں، آپ جس کو پسند کرتے آپ دیجئے۔ آپ کے سامنے میں کوئی کمیونل پارٹی ہے، اس کو مت دیجئے، جو اچھی پارٹی اس کو دیجئے، آپ کی اچھا کی بات ہے۔ لیکن آپ نے اگر پیسے لے کر کسی کو ووٹ دیا، اگر آپ نے اپنے ایمان کو بیچ کر کسی کو ووٹ دیا، اللہ کی نظر میں آپ مجرم بن جائیں گے۔ اسی لیے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا، گواہی دینا شریعت کی نظر میں یہ بہت ضروری چیز۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے مسلم بھائیوں، ایمان کی بڑی قیمت ہے، چند پیسوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو مت بیچنا۔ اللہ کو حاضر و ناظر سامنے رکھ کر اپنے ایمان کو بچانا، اس ایمان سے بڑی دولت اللہ کے نظر میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نظر میں، اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی اور قیمتی دولت کوئی نہیں۔ ہم اگر اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے تو وسیم رضوی جیسا ظالم، وسیم رضوی جیسا بے زبان انسان بھی اسلام کے خلاف انگلی اٹھانے سے ڈرے گا۔ اس نے کہا خلفاء کے بارے میں کہ چاروں خلفاء نے مل کر، تینوں خلفاء نے مل کر 4 میں سے ایک کو چھانٹ کر کہا، یہ ابو بکر، عمر، عثمان نے اپنی طرف سے قرآن کے اندر بڑھوتری کیا، قرآن میں الگ سے آیتیں نازل کی۔ کیسے؟ سلسلہ نبوت تو قرآن تو اترنا بند ہو گیا تھا نبی کے وفات سے پہلے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد تو قرآن نازل ہونا بند ہو گیا، تو پھر کیسے ان چاروں خلفاء نے قرآن میں بڑھوتری کی؟ اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تم نہیں بول رہے ہو، تمہارا خدا بول رہا۔ بتا دینا اپنے خدا کو کہ جن چاروں خلفاء پر تم الزام لگاتے ہو، ان خلفاء کو کہا گیا چتربھر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، چتربھر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم، کہ دنیا کے لوگوں، یہ چاروں خلفاء اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ ستاروں کے مانند ہمارے صحابہ، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اور اللہ نے قرآن میں کہا اولئک هم المفلحون اولئک هم الصادقون چتربھر براتری بردیو کرشیامی کلکشیم۔ یہ چاروں خلفاء امن پرست تھے، ان کو مانو گے تو امن پرستی آئے گی۔ انہوں نے کسی بھی انسان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا۔ اور کیا کہا؟ تم بدلنے کی کوشش کر رہے ہو قرآن کو، قرآن نہیں بدلے گا۔ اللہ کا فائنل ڈیسیزن ہے۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ یجم پرچچام یوم ستتتوتو نیوستی کوریتم پورویم گتم کستد وبھارتی۔ یہ ایسا یوگ کا طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا یوگ کا طریقہ ویدوں میں بتایا کہ
کہ محمد کے ذریعے سے لوگوں میں بتایا کہ آخری یوگ ہے، نماز کا آخری طریقہ، زکوٰۃ کا آخری طریقہ، اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ویدوں میں کہہ دیا گیا کہ یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی نہیں آنے والے۔ بتانا وسیم رضوی اپنے ڈپلیکیٹ خداؤں کو، اپنے اپنے گروؤں کو، اپنے اپنے دجال کے چہروں کو، اپنے اپنے شرابی لوٹیروں کو، اپنے منسٹروں کو بتانا کہ یہ ہمارے ویدوں میں ہے۔ الزام لگانے سے پہلے دیکھ لو، اپنے گرنتھوں میں پڑھ لو، خلافہ کو برا کہنے سے پہلے خلافہ کی فضیلت دیکھ لو۔ چتربھر براتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم، قرآن میں تبدیلی کرنے سے پہلے دیکھ لو۔ یجم پرچچامیام ستتتوتو نبوستی کرویم پرویم گتم کستدی بھارتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ کا فائنل ڈیسیزن ہے۔ اگر تم نے بدلنے کی کوشش کی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے بدل دے گا، تمہارا نظام بدل دے گا۔ تم قرآن کو نہیں بدل سکتے۔ قرآن کو بدلنے کے لیے بڑے بڑے ترم خواہ آئے تھے، اللہ نے سب کو اس زمین سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قرآن سے محبت کریں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ بہت بڑا مقام ہے حافظ قرآن کا، علماء کرام کا بہت بڑا مقام۔ ہمارے ان مدرسوں کا، ان مسجدوں کا، انہوں نے اعتراض کیا کہ نہیں جناب، قرآن پڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ کر آتنکوادی پیدا ہوتے۔ ہم قرآن پڑھتے، ہم 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے، ہم نے آج تک کسی انسان کو ایک تھپڑ تک نہیں مارا۔ ہمارے امام صاحب قرآن پڑھے، کھڑگپور میں مدرسہ ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ قاری طیب صاحب کے یہاں مدرسہ ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ حفظ الرحمان صاحب مدرسے میں رہتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں۔ ڈیبرا میں مدرسہ ہے، قرآن پڑھاتے ہیں۔ آپ کے بیلدہ میں، آپ کے آس پاس میں بہت سارے مدرسے ہیں۔ آپ کے اڑیسہ میں مدرسہ ہے، جلیشور میں مدرسہ ہے، آپ کے ہاوڑہ میں، کلکتہ میں، پورے بھارت میں مدرسہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آج تک کہیں پر کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی جہادی بنا ہو، کوئی آتنکواد بنا ہو؟ آپ نے دیکھا وسیم رضوی نے کیا کہا کہ قرآن پڑھ کر ان 26 آیتوں کے ذریعے سے آتنکواد کی تعلیم دی جاتی۔ تو قرآن پڑھنے والا گویا کہ آتنکواد ہے۔ آتنکواد کا مطلب قتل کرنے والا۔ ذرا ایمانداری سے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ مسلمانوں، وسیم رضوی بھی بتائے، نرسمہانند سرسوتی جی آپ بھی بتاؤ، کیا آپ نے جو کہا قرآن میں جہاد کی تعلیم، اس کا مطلب قرآن پڑھنے والا جہادی ہوتا ہے؟ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل سچ نہیں، اس لیے کہ آپ جھوٹ بولتے، آپ ایمان فروش ہیں، آپ بے ضمیر ہیں، آپ نے ایمان کو بیچ لیا، آپ نے اپنے زمین کو فروش کر لیا، آپ ضمیر فروش انسان، آپ میں انسانیت نہیں۔ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند میں قرآن کی تعلیم ہوتی، لیکن آج تک دارالعلوم دیوبند سے ایک بھی آتنکواد نہیں نکلا۔ مظاہر علوم سہارنپور میں قرآن کی تعلیم دی جاتی، آج تک مظاہر علوم سہارنپور سے ایک بھی آتنکواد نہیں نکلا۔ دارالعلوم شاہی مراد آباد میں قرآن کی تعلیم دی جاتی، آج تک ایک بھی جہادی پیدا نہیں ہوا۔ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ میں قرآن کی تعلیم دی جاتی، آج تک کسی بھی مدرسے سے ایک بھی جہادی پیدا نہیں ہوا، ایک بھی آتنکواد پیدا نہیں ہوا۔ بتاؤ اس دیش میں محمد اخلاق کو مارنے والا کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ اس دیش میں محمد جنید کو مارنے والے نے کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ اس دیش میں گاندھی جی کو مارنے والا ناتھورام گوڈسے نے کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ اس دیش کے اندر، گجرات کے اندر فساد کروانے والے 3500 مسلمانوں کی ماں بہنوں کی عزت لوٹنے والا، ان کا قتل کرنے والا کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ بھاگلپور میں دنگا کرنے والے کون سے قرآن پڑھے تھے؟ بتاؤ مالیہ گاؤں میں بم بلاسٹ کرنے والے کون سا قرآن پڑھے تھے؟ بتاؤ مکہ مسجد کی صحن میں بم بلاسٹ کرنے والا کون سا قرآن پڑھا تھا؟ بتاؤ امریکہ نے 73 ملین انسانوں کا قاتل ہے، جو کہ انسانوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کیا ہے، عراق میں قتل کیا ہے، افغانستان میں قتل کیا ہے، اور دوسری جگہوں میں قتل کیا، چیچینیا میں قتل کیا ہے، بوسنیا میں قتل کیا ہے۔ انہوں نے امریکہ کی آرمی نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟ اس زمین پر ہٹلر نے 6 کروڑ انسانوں کا قتل کروایا، یہودیوں کا، انہوں نے کون سا قرآن پڑھا ہے؟
جب ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا لیکن پھر بھی انسانوں کا قتل کیا. قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی تھے. قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ مولانا قاسم نانوتوی. قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا عبدالرشید گنگوہی. قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا عبید اللہ سندھی. قرآن پڑھنے والے کون؟ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا فضل حق خیر آبادی. قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ. قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا اشرف علی تھانوی. قرآن پڑھنے والے کون؟ مولانا حفظ الرحمان سہارمی. یہ کون ہے وسیم رضوی؟ بتاؤ ان غداروں کو. یہ وہ لوگ انڈین فریڈم فائٹر ہیں، یہ بھارت کے سوتنتر سینانی ہے جنہوں نے ٹوپی اور داڑھی رکھ کر انگریز کا مقابلہ کیا تھا. یہ قرآن پڑھنے والے تھے. ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار تھا. کن کے لیے لڑ رہے تھے؟ اس دیش کے لیے انگریز کا مقابلہ کر رہے تھے. اس سے یہ پتا چلتا ہے قرآن پڑھنے والا جہادی نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا آتنکواد نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے والا امن پرست ہوتا ہے، شانتی پرست ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ ایک پیغام ہے جو سب کے نام، یہ ان لوگوں کے بھی نام جو لوگ ہمارے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جناب قرآن میں یہ آیتیں غلط. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کے بارے میں بالکل نہیں جانتے. اللہ نے قرآن میں نازل کیا ایک ایسے الفاظ جو صاف اور کھلے لفظوں کے اندر ان کو بھی دعوت دیتا ہے. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسا پیغام ہے، آؤ پڑھ کر تو دیکھو، اس کو پڑھ کر دیکھو. جب تم پڑھو گے تمہیں پتا چل جائے گا کہ جو پیغام قرآن کا ہے وہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویدات میں، بائبل میں، رامائن میں، مہابھارت میں، گیتا میں وہ پیغام رکھا ہے. کیا ہے قرآن میں؟ اقیم الصلاۃ. ویدوں میں ہے پتھما دارکا جیوا. کیا ہے قرآن میں؟ قیامت. یا ایھا الناس اتقوا ربکم. ویدوں میں ہے قیامت، مہا پرلے. کیا ہے؟ اوم پورنمیدہ پورنمیدم. کیا ہے قرآن میں؟ ادعوا ربکم عبدوا اللہ عبدوا الرحمن. کیا ہے ویدوں میں؟ اندر، مترا، ورن، سوریہ، سرو، نکشترا، اسم اللام، ہتہتوا. ویدوں میں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ویدوں میں بھی یہی چیز ہے. کہا گیا ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ. کیا ہے قرآن میں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. منشا ہے قرآن میں. ویدوں میں بھی ہے ایکم برہما دتیو ناستے نہنا ناستے کنچن. کیا ہے قرآن میں؟ محمد کو مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ویدوں میں کیا ہے؟ ویدوں میں یہی بات کہی گئی، یہاں نہ پکشواتے کچھ راکھوں، وید پران سنت مت بھاکوں، تب لک جو سندرم چاہے کوئی، بنا محمد پار نہ کوئی. کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں ہے من اطاع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. یہی چیز ویدوں کے اندر ہے. ویداہم میں پروشی مہان مادتیو وارون تپس پرستات ینیایا. کیا ہے قرآن میں؟ کہ محمد کو مانو گے تو مہان ہو جاؤ گے، محمد کو اپنی زندگی کا رول ماڈل مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. یہی چیز ویدوں کے اندر یہ بات بتائی گئی. احمدی پرشتتی میگا مرتس جگرم بہم سوریہ واجانی نراشن سمباجنم باجنی شہیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتم ن درگاد وسوا سدانو وشو سمانو اہنسو نشپ پڑتا. کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں اذان ہے. ہم جو مسجد میں اذان دیتے ہیں یہ قرآن میں ہے. ویدوں میں بھی تو ہے. ویدوں میں ہے اچھلاپی سرو بکشی بھوشیتی جنومم بنا کولم چ پشوشتے شام بکشیام تامم. نرسمانند سرسوتی جی ایک مرتبہ اپنے وید کو دیکھتے، جو پیغام ہمارے قرآن میں ہے وہی پیغام آپ کے ویدوں میں. ہمارے ساتھیوں، ہمارے نوجوان بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان، جس قوم کا نوجوان اپنا ٹارگیٹ طے کر لے وہ قوم آگے بڑھتی ہے. ہم لوگوں نے ٹارگیٹ طے نہیں کیا. پتا کس نے ٹارگیٹ طے کیا؟ آر ایس ایس والوں نے. ابھی آر ایس ایس والا فون کر دے
کہ لوگوں اے ورکرو تمہیں یہاں پر گوبند پور میں جمع ہونا ہے، تو میرے خیال سے 5 سے 10 منٹ میں وہ 500 ورکر ممبر جمع ہو سکتے ہیں، اور ہم مسلمانوں میں چیخ کر چلا کر رہ جائیں گے تو جمع نہیں ہوں گے۔ وہ جو کام ہم میں ہونا چاہیے وہ چیز ان میں ہے۔ ہماری بہن عائشہ کیوں چلی گئی؟ اپنی جان کو گوا دیا، اس وجہ سے گوا دیا چونکہ ان کا ہمارا نوجوان عارف شیخ جو ان کا شوہر تھا اس نے اس کا حق نہیں دیا، اس نے ٹارچر کیا۔ شادی کو ہم لوگوں نے اتنا مہنگا بنا دیا، اتنا مہنگا بنایا، وہ رشتہ دار بھی تھے آپس میں، نکاح ہوا لیکن عارف شیخ بار بار ٹارچر کرتا تھا، مجھے پیسہ دو، مجھے پیسہ دو، مجھے بزنس کرنا ہے، مجھے گاڑی دو، مجھے یہ دو، مجھے وہ دو۔ میرے مسلم بھائیوں، نکاح کے بعد 4 چیز ضروری، نکاح کے بعد، اور ان چاروں چیزوں میں جو ضروری ہے وہ لڑکا کو کرنا ہوتا ہے، لڑکی والوں کو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ وہ 4 چیز کیا ضروری؟ نکاح جیسے ہوتا ہے، پہلی بات تو نکاح ہونا چاہیے کہاں پہ؟ بہتر طریقہ ہے کہ نکاح جلسوں میں ہو، نکاح مسجد میں ہو، جمعے کی نماز میں، نکاح عیدین کی نماز میں ہو۔ اعلن النکاح، نکاح کرو عام کھول کر، یعنی ایسے مجمع میں جہاں دینی مجلس ہو وہاں پر، ایسا نہیں کہ مکھیا، ممبر، ایم ایل اے، سرپنچ، پردھان آئے گا بیٹھے گا تبھی نکاح ہوگا۔ وہ لوگ آ کر تو اوروں کام خراب کر دیتے۔ کیسے خراب کرتے؟ آئیں گے بریانی کھائیں گے اور دین مہر لڑکے کے اوپر 10 لاکھ روپے باندھ کر چلے جاتے۔ اب پتہ دین مہر دینا کیا ہے، ضروری ہے۔ مسلمانوں، دین مہر ادا کرنا فرض اور واجب ہے۔ آپ کا نکاح ہوا، آپ کا دین مہر باندھا گیا، کتنا؟ 10 لاکھ۔ اب آپ کی کمائی کتنی ہے؟ آپ دن میں 500 روپے کماتے ہیں تو 15,000 روپے مہینہ ہوا، ایک مہینے کا 15,000۔ اب پورے سال جوڑیے گا تو آپ زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 2 لاکھ روپے انکم ہوا پورے سال کا۔ اب اس میں خرچہ بھی ہے، یعنی پوری زندگی بھی آپ چاہیں گے تو اپنی بیوی کا دین مہر 10 لاکھ روپے نہیں ادا کر پائیں گے۔ اگر دین مہر آپ ادا نہ کرو تو آپ کی بیوی منع کر سکتی ہے، ڈونٹ ٹچ می مائی ڈیئر ہسبینڈ، مجھے مت چھوؤ۔ کیوں؟ پہلے ہم کو مہر دو۔ شرعی اعتبار سے آپ کی بیوی اگر آپ سے دین مہر کا مطالبہ کر لے پہلی رات میں، سہاگ رات میں، شب زفاف میں، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دین مہر آپ کے ذمہ واجب اور ضروری۔ تب آپ کیا کریں گے؟ مکھیا جی تو بریانی کھا کے، اب بریانی کھا کے آپ پر 10 لاکھ دین مہر طے کر کے چلے گئے۔ اس لیے دین مہر اتنا باندھنا چاہیے کہ جتنا لڑکا دے سکتا۔ اگر لڑکا 2 لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے تو اس پہ 5 لاکھ باندھیے تو کوئی دقت نہیں، کیوں؟ وہ فوراً دے دے گا۔ لیکن اگر لڑکا بہت کم کماتا ہے تو کم رکھیے، میرے فاطمی رکھیے، وہ بھی نہیں کما پاتا ہے تو 10,000 رکھیے، 5,000 رکھیے، 15,000 رکھیے، 20,000 رکھیے۔ دین مہر کم ہونے چاہیے، لڑکے کی کمائی کے مطابق دین مہر ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر دین مہر پیسوں کے ساتھ، گولڈ کے ساتھ اشرفی بھی ڈال دیتے کہ 2 اشرفی، 3 اشرفی۔ ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے، لڑکے سے پوچھ لو یا جنہوں نے دین مہر طے کیا ان سے پوچھ لو کہ اشرفی دیکھا ہے کبھی؟ وہ کہے گا کہ دیکھا تو دور کی بات، نام بھی پہلی بار سن رہے آج، اشرفی۔ ایسا ہے نہیں۔ نکاح کیجئے دینی مجمع میں، نکاح کے بعد سب سے پہلی چیز جو ضروری وہ دین مہر ہے۔ اور دین مہر کس کے ذمے؟ لڑکے کے ذمے۔ دین مہر دینا ضروری، لیکن نکاح کے بعد جو ضروری ہے اس کو تو دیتے نہیں۔ نکاح کے بعد لیکن کیا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارا جہیز کا سامان کہاں پر ہے، گاڑی ہے کہ نہیں، کھپاچی آیا کہ نہیں آیا، پلسر آیا کہ نہیں آیا، 4 ویلر آیا کہ نہیں آیا، بیڈ کون سا ہے، دیوان باکس پلنگ ہے کہ نہیں، ارے اس میں گدا کون سا ہے، کپڑے کتنے ہیں، اب اس میں یہ ہے کہ نہیں۔ ہمارے یہاں ایسا رواج ہے ایسا
کہ سوئی دھاگا بھی دیتے, سوئی دھاگا ایسے لگا کر دیتے, اور کیا کہتے, دیکھو میں نے بیٹی کو سوئی دھاگا تک دیا ہے, گرو کرتے دیتے. شرم کی بات, ایسا نہیں ہونا چاہیے. نکاح کے بعد 4 چیز, سب سے پہلے دین مہر لڑکے کو دینا چاہیے. اس کے بعد نان نفقہ. نان نفقہ مطلب گھر ہو آپ کی بیوی کے لیے اور کپڑے ہوں آپ کی بیوی کے لیے, گھر کے اندر جو بھی ضروریاتی سامان ہے وہ بھی انتظام کرو. آپ کی بیوی اگر شاپنگ کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی کراؤ. آپ کی بیوی اگر حلوہ پوری کھانا چاہتی ہے تو وہ بھی کھلاؤ. آپ کی بیوی اگر گول گپے کھانا چاہتی ہے تو وہ بھی کھلاؤ. آپ کی بیوی اگر گھومنے کے لیے جانا چاہتی ہے دیگھا تو پردے میں رکھ کر ان کو گھماؤ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یا تعینان نفقے میں خرچہ ان کا برداشت کرنا. یہ نہیں کہ بیوی کے پاس جو سونے اور چاندی کی جو انگوٹھی ہے, پتا چلا کہ اپنے آپ شراب بھی پی رہے گھوم رہے اور بیوی سے کرے ذرا وہ تو انگوٹھی دو نا, پیٹرول ڈالنا ہے. یہ بالکل صحیح نہیں. آپ کو ان کو دینا چاہیے. بلکہ اگر آپ 10,000 15,000 روپے مہینہ کماتے ہیں تو آپ نان نفقہ کے علاوہ 100 روپے 500 روپے اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیجئے کہ لیجئے میڈم, آپ کو آپ کی اچھا کے مطابق جب کبھی شاپنگ کرنا ہو تو کیجئے. ہاں لیکن ماں باپ کو مت بھولیے, کہیں میڈم جی کو سر پہ چلے کے رکھے اور ماں باپ کو ڈنڈے ماری. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نان نفقہ 2 چیز, ایک نکاح مہر اور ایک نان نفقہ. تیسری چیز, جب نکاح ہوتا ہے تو چھوارا بٹتا ہے تو چھوارے کا خرچ بھی لڑکے کے اوپر. 3 چیز. چوتھی چیز کیا ہے, نکاح کے بعد یہ ہونا چاہیے ولیمہ. ولیمہ یعنی اپنے دوستوں کو کھانا کھلاؤ, بریانی کھلاؤ, چکن مٹن کی دعوت کرو. اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو یہ دعوت کون کرے گا, یہ لڑکا کریں گے. لیکن ہوتا اس کا الٹا, ولیمہ تو کرتے نہیں ہیں, لیکن جب نکاح کے لیے بارات میں جائیں گے تو 10-10 15-15 20-20 گاڑی میں بیٹھ کر لڑکی والے کے گھر پہنچتے ہیں. ناجائز اور حرام ہے. اگر کوئی بھی ہمارا نوجوان دولہا اگر اپنے یار دوستوں کو لے کر اپنے لڑکی والے کے پاس پہنچتا ہے اور وہاں کھانے کا انتظام ہوتا ہے, شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا میرے بھائیوں میرے ساتھیوں. تو نکاح کے بعد کیا کام, 4 کام کرنا, ایک مہر, ایک نان نفقہ اور ایک چھوارے کا خرچ اور ایک ولیمہ. ولیمہ لڑکے کو کرنا چاہیے. اگر آپ لاکھ روپے خرچ کرنا چاہتے ہیں, اللہ نے آپ کو کروڑ روپے دیا, آپ چاہتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپے خرچہ کریں, تو ولیمے آپ اپنے یار دوستوں کو بلا کر, گاؤں والوں کو بلا کر, رشتہ دار کو بلا کر کر سکتے ہیں. شریعت میں یہ 4 چیز. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے فوراً جب نکاح ہو جاتا ہے, بلکہ بعض جگہوں پر تو نکاح کو اٹکا دیتے ہیں, روک دیتے ہیں. کیوں نکاح نہیں ہو رہا ہے جی, اس لیے کہ ابھی کھپاچی گاڑی نہیں خریدا. جب تک کھپاچی گاڑی نہ خرید رہے تو نکاح نہیں کریں. ہم ایک جگہ پر میڈیٹر بنے. ایک جگہ پر ہمارا دوست بولا, مولانا عبداللہ ہمارا نکاح کرا دیجئے, ہم خوبصورت لڑکی ہم چاہتے ہیں, ہماری وائف خوبصورت ہو. ہم نے کہا اچھی بات ہے بھائی. ہم نے کہا چلو میری نظر میں ایک لڑکی ہے, اس کا ابا نہیں, اس کا ابا کا انتقال ہو گیا, آپ آؤ ذرا لڑکی دیکھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم دکھائے, اور لڑکی جو آپ کی ہونے والی وائف ہے, آپ اگر چاہیں آپ اپنی ہونے والی اہلیہ کو, بیوی کو آپ ایک نظر دیکھ سکتے ہیں. کیوں, ہو سکتا ہے کوئی پرابلم, کوئی دقت ہو. آپ صرف ماں باپ پر اگر ڈیپینڈ کیے, ماں باپ نے اپنی مرضی کا دیکھا, دیکھ کر کے نکاح کرا دیا, نکاح کے بعد جب آپ اس کی گھونگھٹ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پسند نہیں, تو پھر یہ چیز جھگڑے کی باعث بنے گی. اس لیے اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے اور اشارہ بھی ہے کہ آپ ہونے والی بیوی کی زیارت کر لیں ایک بار, تاکہ آپ ان کی شکل سے واقف ہو جائیں, ان کے مزاج سے کچھ نہ کچھ آپ کو ربط ہو جائے. میرے بھائیوں, انہوں نے کہا, ہم نے کہا ٹھیک ہے بھیا آ جاؤ دیکھنے کے لیے. وہ آیا, دیکھ کر بولا مولانا ڈن ہے, میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں. ہم نے کہا کہ بابو ایسا اس کے ابا کا انتقال ہو گیا, جو چیزیں ضروری ہوں گی سمجھیں گی ان کی امی نے ان کے لیے کیا ہے, وہ چیزیں تمہیں دی جائیں گی, لیکن تمہارے ڈیمانڈ کے مطابق نہیں پورا کیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ مولانا ہم کو ہماری اہلیہ چاہیے, ہم کو لڑکی چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے تاریخ طے کر لو. تاریخ طے کر لی گئی جی, فلاں تاریخ کو 2 بجے دن میں نکاح ہونا ہے.
اب مہمان سب آ گئے, اب فون کر رہے ہیں لڑکا بابو کتے بیٹھے ہو, آؤ نا نکاح کے لیے. وہ کیا بولتا ہے وہاں سے, وہ نہیں بلکہ جو میڈیٹر ہم بنے, لیکن اس نے ایک کو اور بنایا, اس کے ذریعے کہلوا رہا کہ حضرات حافظ صاحب کا تو نکاح ہوگا, لیکن ایک نکاح والا, ایک لڑکی والا اور اس کے دروازے پر بیٹھا ہوا ہے آج ہی. ہم نے کہا کیوں, اس کی تو بات کیا ہوئی؟ بولا وہ لڑکی والا گاڑی لے کے بیٹھا ہوا ہے. ہم نے کہا گاڑی کا مطلب؟ بولا گاڑی دینے کے لیے. وہ کہہ رہا کہ نکاح کرو میری بیٹی سے, تم کو ہم انفیلڈ گاڑی دیں گے, بھٹر انفیلڈ بلٹ دیں گے. اب وہ لڑکا من اس کا موٹا ہو گیا ہے, اب وہ ادھر جانا چاہتا. ہم نے کہا تو یہ تو بالکل غلط بات ہے. ہم نے کہا کہ انہوں نے سب کو بلا لیا ہے, رشتہ داروں کو بلا لیا, سب کو خبر کر دی ہے, بے عزتی کی بات ہے, بلاؤ لڑکے کو. انہوں نے کہا کہ سر دیکھیے نا, گاڑی کا انتظام کر دیتے, چھوٹی موٹی کوئی گاڑی لے لیتے, اپاچی کھپاچی, ہم تو اپاچی نہیں بولتے, کھپاچی بولتے ہیں کیونکہ پیٹرول بہت کھاتا ہے وہ گاڑی, ہم کھپاچی بولتے. بلا کھپاچی ایک ٹھو لے کے دے دیتے, یا پلسر لے کے دے دیتے, انفیلڈ نہیں دیتے, لے لیتے تو نکاح ہو جاتا. کم سے کم یہ بات آتی کہ دیکھیے کھپاچی گاڑی دیا. ہم نے کہا اچھا ٹھیک. ہم نے کہا اچھا شام تک کی مہلت دیجیے. ہمارے جسٹ اسکول کے برابر میں ایک شو روم ہے شعیب بھائی کی. ہم نے کہا کہ بھیا ایسا ایک کھپاچی چاہیے ہم کو ارجنٹ میں, نکاح اٹکا ہوا ہے, جو بھی پروسیس ہوگا, پیمنٹ کا لین دین ہوگا, کر دیجئے گا, ہو جائے گا آپ کو. بولا ٹھیک ہے مولانا جائیے. گاڑی انہوں نے دے دی فوراً. شام کا ٹائم متعین ہوا, اسی دن شام کو. ہم نے کہا دولہے بابو تمہارا کھپاچی تیار ہے, آ جاؤ نکاح کے لیے. اب پورے شان کے ساتھ ایک دم شیروانی لگا کے دولہا باؤ خوشی آئے, کھپاچی دیکھ کر بیٹھے ایک دم مسکراہٹ چہرے میں. ہم نے کہا کہ دولہے باؤ بہت خوش ہو نکاح کرنے کے لیے, لیکن میں جانتا تھا کہ وہ خوش اس لیے نہیں تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا, وہ شاید خوش اس لیے تھا کہ اس کو کھپاچی مل رہی ہے آج. ہم نے کہا چلو قاضی صاحب, ہم نے حفظ الرحمان کو بلایا, حافظ حفظ الرحمان کو کہا کہ بھیا قاضی نامہ بھرو. لڑکے کا سب کچھ بھرا گیا, لڑکی کے کولم میں سب کچھ بھرا گیا. جب خطبہ پڑھا گیا, نکاح کی بات آئی کہ محمد نثار بن فلاں کا نکاح کن سے کرایا جاتا ہے؟ کھپاچی, ماڈل نمبر سن 2019 اور ان CC 160 اور کمپنی بجاج. اس کھپاچی کو مہر فاطمی کے عوض میں حافظ نثار کو ان کی بیوی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. اب سب وہ لوگ دھنگ ہو گئے کہ کھپاچی سے کیسے نکاح ہوگا, کھپاچی سے نکاح کیسے ہوگا. ہم نے کہا کہ بھائی پڑھو, قبول کرو. لڑکا بابو بولو قبل تو, بولو کہ میں نے قبول کیا. کیوں نہیں قبول کر رہے ہو؟ یہ رہی تمہاری بیوی سامنے, سفید کھپاچی. بولا کیا مولانا موٹر سائیکل سے نکاح ہوگا کہیں؟ ہم نے کہا کیوں, نکاح تو تمہاری بیوی سے 2 بجے طے تھی. تم بولے کہ نہیں گاڑی آئے گی تب نکاح کریں گے, تو گاڑی آ گئی, لو نکاح کرو اور بیٹھ کر جاؤ بیوی کے اوپر اور جا کر آبادی بڑھاؤ, بچے پیدا کرو, اس کھپاچی کو لے کے جاؤ, ہو گیا تمہارا نکاح اس سے. اب وہاں سارے لوگ جو آئے تھے وہ شرم کے مارے سب کا سر نیچے ہو گیا. ہم نے کہا کیوں شرم آتی ہے؟ اب ہم نے کہا کہ جب میں نے آپ کو کہہ دیا تھا تم کو کھپاچی چاہیے, تم کو انفیلڈ چاہیے, تم کو پلسر چاہیے, تم کو براق چاہیے, کہ کیا چاہیے, تم کو سب مل جائے گا, لیکن ابھی نکاح کر لو ٹائم پہ ورنہ بے عزتی ہوگی. تم نے گاڑی کی وجہ سے نکاح کو ملتوی کر دیا. جس گاڑی کی وجہ سے تم نے نکاح کو ملتوی کیا اسی گاڑی سے اب تمہارا نکاح پڑھایا جائے. پڑھو نکاح, بولو قبل تو اپاچی, اور اپاچی کا بھی ہارن بجا کر کہا جائے گا ٹو, وہ بھی کہے گی قبل تو, نکاح ہو جائے گا. میرے بھائیوں, ہم نے کہا کہ یہ چیز نہیں چلے گی. پہلے تم نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم کچھ نہیں ڈیمانڈ کریں گے, تمہارے وعدے کے مطابق نکاح ہو رہا تھا, تم کو سب کچھ ملے گا. نہیں کیا ہم نے نکاح. ہم نے کہا جاؤ جہاں نکاح کرنا ہو جا کے نکاح کرو. اور الحمدللہ دوسری جگہ پر ایک حافظ قرآن سے اس بچی کا نکاح ہوا.